ویسے تو حقوق العباد کی لمبی فہرست ہے، لیکن انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ 5 ہیں۔ پہلا، جان کا تحفظ، یعنی انسان کے نفس کا تحفظ، اس کی جان محفوظ ہو۔ دوسرا، مال کا تحفظ۔ تیسرا، عزت و آبرو کا تحفظ۔ چوتھا، معاش کا تحفظ۔ اور 5واں، مذہب کا تحفظ۔ یہ 5 حقوق بنیادی انسانی حقوق کہلاتے ہیں۔ آئیے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اسلام ان حقوق کا تحفظ کیسے کرتا ہے۔ انسان کا سب سے پہلا حق جان کا تحفظ ہے، اور یہ انسانی حقوق میں سب سے پہلا اور بنیادی حق ہے، اس لیے کہ جان سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اور اس کے ارد گرد انسانی زندگی کی ساری سرگرمیاں گھومتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل انسانی جانوں کی کوئی قیمت نہ تھی۔ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انسانی جان کا احترام سکھایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، یعنی تم میں سے کوئی شخص کسی کو ناحق قتل نہ کرے۔ اور یہی بات ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھیجتے تو خاص طور پر تائید کرتے تھے کہ دشمن کے مقابلے میں کسی بچے کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا، اور وہاں کی فصلوں اور عمارتوں کو تباہ نہیں کرنا۔ یعنی جو لوگ جنگ میں شامل نہیں ہیں ان کی جان کی حفاظت کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ جان کے تحفظ کے حوالے سے ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دے تو بدلے میں اس قاتل کو بھی قتل کیا جاتا ہے، جس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ اور یہ سزا اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ لوگ اس گناہ سے باز رہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں فرماتے جو انسانوں پر رحم نہ کرے۔ انسان کا دوسرا بنیادی حق مال کا تحفظ ہے، یعنی انسان کا مال محفوظ رہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مطلب اس کا یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنے اموال باطل طریقوں سے مت کھاؤ۔ باطل طریقوں سے مراد یعنی جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، امانت میں خیانت کر کے، چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، یا ناجائز طریقے سے میراث پر قبضہ کر کے مال حاصل کرنا، یہ سب طریقے باطل طریقوں میں داخل ہیں۔ مال کے تحفظ کے حوالے سے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودیوں سے لڑائی ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج خیبر کے علاقے کے ارد گرد کھڑی ہوئی تھی۔ خیبر میں سے ایک چرواہا جو اجرت پر بکریاں چرایا کرتا تھا، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ خیبر کے باہر نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر موجود ہے۔ تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جا کر دیکھوں تو صحیح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، وہ کیا پیغام دیتے ہیں، اور ان کا کردار کیسا ہے۔
چنانچہ بکریاں لے کر خیبر کے قلعے سے باہر نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہو گیا۔ کسی سے پوچھا کہ محمد کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں خیمے میں ہے۔ تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا بڑا سردار اور نبی اتنے معمولی سے خیمے میں؟ چنانچہ اسی کیفیت میں وہ اس خیمے کے اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہو کر دیکھا تو نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر انداز میں توحید کے عقیدے کی وضاحت فرما دی۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں آپ کا پیغام قبول کر لوں تو میرا کیا مقام ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو تم ہمارے بھائی ہوگے، اور جو حقوق دوسروں کو حاصل ہیں وہ تمہیں بھی حاصل ہوں گے، اور ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ مجھ سے ایسی باتیں کر کے مذاق کر رہے ہیں؟ میں ایک سیاہ فام چرواہا ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، اس حالت کے اندر آپ مجھے سینے سے لگائیں گے؟ یہاں تو مجھے دھتکار دیا جاتا ہے اور میرے ساتھ اہانت اور بدسلوکی کا معاملہ کیا جاتا ہے، تو آپ میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ کی نگاہ میں سب برابر ہے، اس وجہ سے ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ اگر میں آپ کی بات مان لوں اور مسلمان ہو جاؤں تو میرا کیا انجام ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسی جنگ کے اندر تم شہید ہو گئے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس چہرے کی سیاہی کو تابانی کے اندر تبدیل فرما دیں گے، اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو کے اندر تبدیل فرما دیں گے۔ جب چرواہے نے یہ بات سنی تو یہ سن کر وہ چرواہا مسلمان ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آیا، اور ایمان لا کر آپ سے پوچھا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ حکم دیا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ سب سے پہلے یہ بکریاں واپس کر کے آؤ جو تم یہودیوں کی لے کر آئے ہو، کیونکہ یہ تمہارے پاس امانت کے طور پر ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ یہودیوں کی بکریاں تھیں جن سے مسلمانوں کی جنگ چل رہی تھی، اور مسلمانوں کے لیے مال غنیمت کے طور پر ان کو اپنے پاس رکھنا اور ان کو استعمال کرنا جائز تھا۔ لیکن اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم جاؤ اور جا کر یہودیوں کی بکریاں واپس کر کے آؤ، کیونکہ تم ایک معاہدے کے تحت ان کو لے کر آئے ہو، اور معاہدے کو پورا کرنا اور امانت کا پاس رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے مال کی بھی حفاظت فرمائی۔ انسان کا تیسرا بنیادی حق عزت اور آبرو کی حفاظت ہے، اور اسلام اس بارے میں مکمل تعلیمات فراہم کرتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف خطاب کر کے فرمایا کہ یہ بیت اللہ کتنا مقدس اور مکرم ہے اور اس کی کتنی عظمت ہے، لیکن اس کائنات میں ایک چیز ایسی ہے جس کی عظمت بیت اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، اور وہ چیز ایک مسلمان کی آبرو اور اس کی عزت ہے۔ یعنی ایک مسلمان کی عزت بیت اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر اس بات کو مخالف سمت سے آپ دیکھیں تو ایک مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا، گویا بیت اللہ کو گرانے سے بھی بڑا گناہ ہے، اور ایک مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔
انسان کے بنیادی حقوق میں سے چوتھا حق معاش کا تحفظ ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے معاش اور روزگار کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسلام تمام لوگوں کو معاش کا تحفظ فراہم کرتا ہے اور معاش کی آزادی فراہم کرتا ہے، اور اس کے بارے میں اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ کسی شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی دولت کے بلبوتے پر یا اپنی طاقت کے بلبوتے پر دوسروں کے معاش کا دروازہ بند کر دے۔ چنانچہ اسلام کے ایسے بہت سارے اصول ہیں جن پر عمل کر کے معاش اور معیشت دونوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاش کے تحفظ کے حوالے سے فرمایا کہ دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض، کہ لوگوں کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کے ذریعے بعض کو رزق پہنچاتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام معاش کا تحفظ بھی فراہم کرتا ہے اور معاش کی آزادی بھی فراہم کرتا ہے۔ انسان کا پانچواں بنیادی حق اس کے عقیدے اور مذہب کا تحفظ ہے، اور اسلام یہ حق تمام انسانوں کو فراہم کرتا ہے کہ ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی دوسرے مذہب کا ہے تو اسلام کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ اس پر جبر یا زبردستی کر کے اس کا مذہب تبدیل کروایا جائے۔ اگر کوئی شخص یہودی ہے تو وہ یہودی رہے، عیسائی ہے تو عیسائی رہے، ہندو ہے تو ہندو رہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کر کے اسلام میں داخل ہو۔ تو یہ انسانوں کے بنیادی حقوق ہیں جو اسلام فراہم کرتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، دوست احباب، عزیز و اقارب کے حقوق اور خواتین کے حقوق بھی تفصیل کے ساتھ شریعت محمدیہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔